السلام علیکم میرے پاکستانیوں. ابھی آج کے دن جو بلوچستان میں حادثہ ہوا، جو بلوچستان میں گولیاں چلیں عام عوام پر، نہتے عوام پر، تو مجھے 26 نومبر یاد آ گیا. آج جب وہ بچہ، ایک 14 سال کا بچہ، 13-14 سال کا بچہ، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ ساتھ رو رہا ہے، اور اس کا دکھ جو ہے شاید وہی سمجھ سکتے ہیں. اس کا دکھ جو جن کے اپنے بچے بھی ہیں، 26 نومبر کو جن کے بچے گئے، وہ بھی احتجاج کر رہے تھے، ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور یہ لوگ بھی ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے. سالوں سال کا ظلم اس دھرتی پہ ہوا، بلوچستان پہ کتنے لوگ مسنگ پرسن بنا دیے گئے اور ان کو احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ان کو گھسیٹا گیا، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان سے بھی احتجاج کا حق چھین لیا گیا. سمجھ نہیں آ رہی میرے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک احتجاج کا حق ہی تو ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس کوئی بجلی ہے، نہ ہمارے پاس ایک نوکریاں ہیں لوگوں کے پاس، نہ یہاں کاروبار چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک احتجاج کا حق تھا لوگوں کے پاس، وہ بھی چھین لیا گیا. یعنی اب آپ احتجاج نہیں کر سکتے. آپ احتجاج کریں گے، آپ پہ گولی چلا دی جائے گی. یہ کیسا ملک ہے؟ احتجاج کا حق تو ہر معاشرے میں دیا جاتا ہے. وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہوا، کیا وہ دہشت گرد تھا؟ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، نہ وہ دہشت گرد تھا، نہ نیز ستی دہشت گرد تھا. یہ سب لوگ عام شہری ہیں، عام شہری، آپ کے اپنے شہری، جن پہ گولی چلا دی جاتی ہے بغیر کسی جرم کے، اور پھر ان کو مانا بھی نہیں جاتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان پہ گولی چلا دی جاتی ہے پھر مانا بھی نہیں جاتا کہ ہم نے گولی چلائی ہے. وہ کس طرح مر گئے وہ بیچارے؟ یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان کو پھر ان کا جرم مانتے بھی نہیں ہے کہ گولی ادھر سے چلی تھی. ان کا قتل، ان کا جو قتل ہے وہ کس کے ہاتھ پہ ان کا لہو تلاش کرے. وہ سب خاندان جن کا بچہ چلا جاتا ہے، وہ کہاں ان کا مجرم اپنا کہاں ڈھونڈے؟ کوئی مانتا بھی نہیں ہے. میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنے لوگوں کو مار کر، اتنے لوگوں کو، اتنا عام انوسینٹ نہتے لوگوں کو مار کے کون کسی سے محبت کر سکے گا؟ کون اس ریاست سے محبت کر سکے گا؟ اور ریاست کا اتنے لوگوں کی لاشوں کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی لاشوں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اتنے لوگوں کو مارنے کی ضرورت کیا ہے. ان کو اپنا بنانا چاہیے. یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کو اپنا بنائیں، یہ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ ان کو لاشیں بنا رہے ہیں اور پھر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ساتھ بھی دیں. تو کیسے کوئی آپ کا ساتھ دے گا؟ ساتھ تو وہ دیتا ہے نا جو محبت سے دیا جاتا ہے. جیسے عمران خان کے لیے لوگ ساتھ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا دیا عمران خان نے؟ 3 سال میں اس نے بہت کچھ ویسے تو دیا، لیکن اس کے بعد 3 سال کے بعد تو 3 سال آج ہو گئے، 2 سال 1.5 سال سے تو وہ جیل میں بیٹھا ہے. پھر بھی محبت ہے نا، اس نے عوام کو، اس نے کیا دیا؟ محبت دی. تو بس آج اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے. آپ محبت دیں عوام کو تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ گولیاں، لاشیں. تو ان لاشوں کے ساتھ تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. صرف افسوس اس بات کا ہے کہ میرا ملک، خان صاحب نے کہا تھا نا، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ مان لیں، مینڈیٹ کو مان لیں، عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کی رائے کو اہمیت دیں، ورنہ جو ہے اس ملک کا بہت مشکل میں حالات آنے والے ہیں. اس وقت صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو ملک ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن وہ باتیں ابھی مجھے سچی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. یا اللہ اس ملک پر رحم کر، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے. میں تو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو. ملک جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، اور یہ آگ جو ہے اسلام آباد تک بھی پہنچے گی. ایسا نہیں ہے کہ آگ وہیں رکی رہے گی. تو میری صرف یہ دعا ہے کہ اللہ آج رمضان کی طاق راتوں میں سب دعا کریں، خان صاحب کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا، ان ظالموں کو اللہ ہدایت دے یا ان کو نیست و نابود کرے، اس کے لیے بھی دعا کریں. آمین.